جی السلام علیکم ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے فورم سے میں توصیف احمد عباسی اپنے معزز مہمان جناب عامر عباس کاظمی شاہ صاحب کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑا حساس معاملہ لے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے ایک نمائندہ ہیں مری سید نوید، انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی اور ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں حضرت بابا لال شہباز لال بادشاہ کے جو پڑ پوتے ہیں نوید الحسن، ان کی یہ ویڈیو تھی اور انتہائی نازیبا غیر اخلاقی ویڈیو جس میں وہ غیر محرم خواتین کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان کا موقف لینا چاہ رہے تھے تو وہ موقف کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ لگاتار کوششوں کے باوجود جب ہمیں کہیں سے بھی جواب نہیں دستیاب ہوا تو ہم نے عامر عباس کاظمی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ آ کے بتائیں کہ آپ کی درگاہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، آپ کے دادا جی کا نام استعمال ہو رہا ہے، آپ کی درگاہ کے عقیدت مندوں کے ساتھ اس طریقے سے ان کی عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے آج ٹائم دیا، اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ بتائیں، اسپیسیفکلی بتا دیں کہ جو نوید الحسن ہیں کیا ان کا درگاہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، ان کی کیا کوئی دینی تربیت ہے، کیا وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں بڑے پیر صاحب، تو کیا آپ کے گھرانے میں وہ سب سے بڑے ہیں یا ان کو کوئی خصوصی ولایت دی گئی ہے؟ اس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں، اپنے عقیدت مندوں کو بتائیں کہ حقائق کیا ہیں۔ سر سب سے پہلے تو وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ اور آپ کے تمام سٹافز کو، اور سب سے پہلے جو دیکھنے والی عوام ہے میں آپ سب کا نہایت مشکور و ممنون ہوں، اور میری طرف سے اور تمام میرے اہل خانہ کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ گزارش یہ جی، ہم نے بھی کچھ دن سے اس ویڈیو کے متعلق بے انتہا خبریں سنی اور ہزاروں لوگوں نے مجھے کالز کی مختلف شہروں سے، علاقوں سے، کہ شاہ صاحب ہمارے سامنے ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جو کہ حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی قلندر کے گھرانے سے منسوب ہے، اور ہمارے کزن برکت شاہ صاحب کے پوتے جو ہیں سید ابتدا حسین کاظمی مرحوم کے بیٹے سید نوید الحسن کاظمی، جو کہ اپنے نام کے ساتھ عرف بڑے پیر لکھواتے ہیں، ان سے یہ منسوب ہے۔ تو شاہ صاحب ہمیں واضح کیا جائے کہ اس درگاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس درگاہ کے اندر اب کے جو معاملات ہیں، سجادہ نشینی کے فرائض ہیں، ان میں اس طرح کے حادثات کیوں سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں نہایت سب سے پہلے آپ کا شکریہ گزار ہوں جی، سب سے نہایت مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ تاکہ میں اپنے گھر کی بات تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر آپ اور عوام کے پیش نظر کر سکوں، تاکہ کسی بھی بات میں کوئی ابہام یا کسی بھی بات میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جس سے کل ہمارے گھرانے میں بالخصوص حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی قلندر کی ذات یا آپ کی عبادت یا آپ کی درگاہ سے جو لوگ فیوز و برکات ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا میسیج یا اثر جائے جس سے ہم باعث ندامت ہوں۔ تو حضور آغاز کرتے ہیں۔ آپ سر بتائیں کہ نوید الحسن کی تربیت کے حوالے سے بتائیں، ان کی بزرگی کے حوالے سے بتائیں کہ ان کو بڑے پیر کیوں کہتے ہیں، ان کی تربیت، دینی تربیت کتنی ہے، فیملی میں ان کا کیا مورال ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ حضور سب سے پہلے تو حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی روح علی قلندر کے 4 فرزندگان تھے، جو کہ سب سے بڑے فرزند سید برکت حسین شاہ صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اب نہیں ہیں۔ ان کے آگے سے 4 بیٹے تھے، سید زاہد حسین شاہ، سید ابتدا حسین شاہ، سید وجاہد حسین شاہ اور سید نزاکت حسین شاہ۔ اسی طرح بابا جی کے دوسرے فرزند دوئم تھے سید محمود حسین کاظمی، جو کہ ہمارے دادا تھے۔ ان کے 2 فرزند تھے سید وقار حسین شاہ اور سید اقتدار علی کاظم۔ ان میں سے بھی سید وقار علی کاظم ہمارے والد صاحب نہیں رہے، وفات پا چکے۔ ہمارے انکل جو تایا جان ہے وہ موجود ہیں جی۔ اسی طرح بابا جی کے تیسرے فرزند سوئم سید فضل حسین شاہ صاحب، آپ جوانی میں رحلت فرما گئے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور سب سے چھوٹے فرزند انجمن آپ کے سید فدا حسین شاہ، جن کا اکثر و بیشتر آپ سب نے نام کئی ہزار جگہوں پہ سنا ہوگا، زندہ ولی سرکار کے نام سے، وہ مجذوب ہیں، وہ اب بھی بادستور ولایت میں مجذوبیت کے اندر موجود ہیں، اور وہ ایک اپنے سفر اور ایک اپنے بابا کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اس سفر کو طے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے راز تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ولی کے کمالات تو آپ بخوب جانتے ہیں کہ ولایت بہتر سمجھتی ہے۔ ایسے ہی ہے، ان کا کب ظہور ہونا ہے اور کب ان کی آمد ہونی ہے یہ ایک الگ سوال ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم وقت آنے پہ بات کریں گے۔ اب اس گھرانے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 2 بیٹے فرزند اول اور فرزند دوئم کی اولاد دنیا داری میں موجود ہے، سوئم اور 4 ہم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم 2 گھروں نے یہ ذمہ داری ہم پہ جاتی بھی تھی اور عائد بھی تھی کہ ہم اس گھرانے میں بابا لال بادشاہ بیابانی سرکار کے مزار، آپ کی روحانی شخصیت اور آپ کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے جو آپ نے محنت کی اپنی زندگی کے سفر میں، اس کو کم سے کم ہم آگے بڑھا سکیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہیں
تو کم سے کم اس کا تحفظ کر سکیں اور اس کو ہم کسی جگہ پامال نہ ہونے دیں. ٹھیک ہو گیا. تو بڑا خوب آپ نے مجھے بات کی. نوید الحسن کاظمی کی سچویشن یہ ہے جی اس ٹائم کہ ہمارے گھر میں وہ چھوٹا کزن ہے, ہمارا سکا کزن ہے اور چھوٹا کزن ہے, رشتے میں بھی چھوٹا ہے, عمر میں بھی چھوٹا ہے. جی. نوید الحسن کاظمی کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ولایت, کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا بابا لال بادشاہ بیابانی کی طرف سے یا حضرت سید فدا حسین شاہ صاحب کی طرف سے اس کے پاس کوئی ایسی سند یا کوئی پیغام نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کر سکیں کہ میں بڑا پیر ہوں. جی. یہ ایک دنیا داری کے لفظ انہوں نے استعمال کیے جو کہ میرے خیال میں عوام بھی بہتر سمجھتی ہے, حقائق سے ہمارے ہر بندے کو بخوب آشنائی ہے. وہ صرف ایک اپنے آپ کو بڑا پن شو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑک پن ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا عرف بڑے پیر صاحب. اب اس نام سے وہ تو اس چیز کو نہ سمجھ سکے, وہ بھول گئے کہ ایک ولی کے وہ پڑ پوتے ہیں, اور جب وہ اپنے نام کے ساتھ لگا دیں گے بڑے پیر صاحب تو پھر یہ تعین کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ ان کی ولایت کہیں ان کے پردادا سے تو زیادہ نہیں ہے. تو اسی طرح لوگ متقد جو حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی سرکار کو چاہنے والے ہیں, آپ کی عقیدت میں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ نہ میرے لیے آتے ہیں نہ میرے کسی خاندان کے, یہ جو آج کے دور کے ہم اولاد باقی موجود ہیں ہمارے لیے آتے ہیں. وہ صرف فقط اور فقط حضرت سید بابا لال بادشاہ کی عقیدت میں آتے ہیں. اب ان کو ہم نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور ہم نے ان کو کس طریقے سے یہ ایک میسج کنوے کرنا ہے کہ آپ ایک درگاہ پہ آئیں اور ٹھیک آئیں اور خداوند کریم آپ کی ان کے وسیلہ سے حاجات کو قبول کریں. تو اب وہ نوید شاہ صاحب نے جب اپنے نام کے ساتھ بڑا پیر لگایا تو جو ظاہرین آ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کا ہے. اب ظاہرین کی عقیدت میں یہ کہ شاید اس گھر نے اجتماعی طور پہ ان کے سر پہ کوئی دستار رکھ دی ہے جس کو کہتے ہیں بڑے پیر. تو ایسا حضور سے بالکل نہیں ہے سامعین, نہ ہی کوئی دستار ہم نے اس بچے کے سر پہ رکھی ہے, نہ ہی بچہ وہ پیسیفکلی کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے کہ وہ ولایت کے سلسلے سے گزرے ہیں یا انہوں نے کسی جگہ چلا کشی کی ہے یا انہوں نے کسی جگہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت اور خوشنودی کے لیے مارا ہے. ایسا حضور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک ہم جیسا دنیا دار ہے اور ہم ہی جیسا ایک وہ بزنس مین اور دنیا داری کے معاملات زندگی سے گزرنے والا ہے. یہ صرف ایک نام اس نے اپنی شہرت کو اجاگر کرنے کے لیے لگایا جو کہ ایک مصنوعی اور ایک جھوٹی شہرت تھی جس کی حقیقت کچھ بھی نہ تھی. میں بڑی شرمندگی سے آپ سامعین کو اور جناب سے بھی گزارش کروں گا کہ جس ویڈیو کی آج بات ہو رہی ہے ہمیں خود اس سے بڑی شرمندگی اور بڑا افسوس ہے کہ ہمارے گھرانے کے اندر اگر بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اور اگر ان کی عزت اور پردے اور تقدس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو شاید ہمیں پھر وہاں اپنے آپ کو سجادہ نشین بھی نہیں کہلوانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور ہمیں وہ چھوڑ کر جگہ ترک کر دینی چاہیے تاکہ ہم کم سے کم اپنے اجداد کا نام روشن نہیں کر سکتے تو باعث بدنامی کا باعث نہ بنے. بالکل ایسا. تو یہی ایک حرکت نوید الحسن کاظمی نے کی. کچھ لوگ ہیں جی جو بابا جی کے عقیدت مند ہیں, لاہور سے منسلک ہیں جی. وہ لوگ دور حیات حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی کے بیچ میں آئے اور آپ سے فیض یاب ہوئے, آپ سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور اس کے بعد ان کی نسل میں یہ چیز چلتی آئی روئے رواں کہ ہم حضرت سید بابا لال بادشاہ کے متقد ہیں اور عقیدت مند ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ سر دور گزر چکا تھا, وقت گزر چکا تھا, تو وہ بزرگ جب وفات پا گئے تو ان کی جو اولاد اور ان کی نسل ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ چل رہی کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی کی درگاہ موجود ہے اور دنیا داری کے کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم ان کو وسیلہ بنا کے اپنے خالق سے التجا کریں تو وہ ہمارے پردادا والی وہی چیز سامنے آئے گی کہ ہماری رہنمائی بھی ہوگی اور ہمیں رہبری بھی ملے گی. اب اسی طرح یہ ایک فیملی سراسی میں آئی جنہوں نے پوچھا کہ حضرت سید بابا لال بادشاہ کے ابھی سجادہ نشین کون ہے. اب حضور سجادہ نشین تو گھر میں سارے ایکول ہیں, ایک ہی درجے کے ساتھ ہیں اور ایک ہی درجے سب بلڈ ریلیشن ہے. صرف اس میں ایک کمٹمنٹ تھی بابا جی کے دور میں کہ فرزند اول اور فرزند دوئم نے یہ ذمہ داری عائد کر لی کہ ایک ماں فرزند اول اور ان کی اولاد دربار کی خدمت خلق میں کام کیا کرے گی اور ایک ماں چھوٹے بیٹے بابا جی کے محمود حسین کاظمی ان کے بیٹے اور ان کی اولاد دربار کی ترقیاتی کام خدمت خلق اور ظاہرین کی خدمت کے لیے وہاں راہ کرے گی, ڈیوٹی پہ فائز ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اب ایک ماں ہمارے پاس ہوتا ہے اور ایک ماں نوید شاہ اور اس کے بھائی اور ان کے جو گھر کے اہل و عیال ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ماں میں یہ طے ہے کہ ہم نے دربار کے تمام تر لوازمات اور عقیدت مندوں کی خدمت, ان کا آنا, ان کے احترام کا خیال رکھا جائے. اسی طرح نوید الحسن کاظمی کا دربار پہ وہاں ڈیوٹی کا منصب تھا
وہ ظاہرین آئے, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بابا جی کے کسی اولاد سے ملنا چاہتے ہیں جی. اور ان سے دعا کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلیں اور پریشانیاں آسان کرے. جی جس میں نوید الحسن کاظمی نے ان کی عقیدت سے, بالکل یہ سچ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہ ہوگی, کہ ان لوگوں کی عقیدت سے کھیلا جو کہ اس کا روایتی پیشہ رہا ہے ہمیشہ. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار بات ہوئی, پہلی بار نہیں ہوئی, یہ تو ہزاروں مرتبہ حادثات آتے رہے. جیسے کہ میں شاید اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی ایک مرتبہ مخاطب عوام آپ سب ہوا جی کہ دربار کے اندر جو اس وقت تسلسل چل رہا ہے جی وہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. اولیاء کرام کی اولاد کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. جی. نماز کا پنجگانہ نماز کا پابند ہونا, صلوات کا پابند ہونا, دین کا پابند ہونا, بالکل. اور پھر دین کے ساتھ ساتھ دنیا داری کو ترک کرتے ہوئے کم سے کم اپنی زندگی کو پیسیفکلی ایک جگہ رکھ دینا, وہ صرف اولیاء اللہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. جبکہ حضور ایسا بالکل نہیں ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں, ہم لوگ اپنے کاروباری معاملات, اپنے بچوں کی زندگی میں, نجی زندگی کے اندر ہمارا ایک بڑا فعال کردار ہوتا ہے. تو میں تو کم سے کم اپنی ذات کو آپ سب عوام کے اور جناب کے بھی پیش نظر رکھوں گا کہ مجھے کم سے کم یہ بات کہتے ہوئے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی کہ میں گدی نشینی یا سجادہ نشینی کے ابھی قابل نہیں. میں شاید اپنے, کیونکہ آدم کی اولاد ہیں, بحیثیت انسان میرے اندر 100 غلطیاں 100 چیزیں ہوں گی. تو میں خود آج بابا لال شاہ جی کا پوتا آپ کے روح رواں اور عوام کے پیش نظر کروں گا کہ میں خود اپنے ضمیر سے ابھی مطمئن نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں کہ میں ایک گدی نشین ہوں, میں ایک بہت بڑے اولیاء کی اولاد ضرور ہوں, پر میں اس گدی پہ شاید بیٹھنے کے قابل آج شاید نہ ہوں, کیونکہ میں ایک دنیا دار ہوں. میں نماز میں پابندی شاید نہ کرتا ہوں, میں باقی اراکین دین کے اندر اپنی پابندی نہ کر سکتا ہوں. تو پھر اتنے بڑے دربار پہ بیٹھنا مجھے زیب بھی نہیں دیتا. یہی سر میرا اختلاف رہا ہے اپنے گھر سے, نوید الحسن کاظمی سے, کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ آپ بابا لال شاہ کے پڑ پوتے کہلانے کے قابل ہو جاؤ. میرا ناظرین شاہ جی سے ہم آگے چلیں گے, سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ شاہ جی کا بڑا پن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں وہاں پہ جانشین کہلاؤں. ایون معاشرے میں موجود جتنے بھی وارثان ہیں ان میں سے سب سے ذمہ دار جو ہمیں دستیاب ہوئے ہیں وہ شاہ جی ہی ہے. شاہ جی سے میں سوال یہ کروں گا, شاہ جی جو موجودہ دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں دین کا کام ہو رہا ہے, مدارس میں دین کا کام ہو رہا ہے, اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ دین کا کام ہو رہا ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں, کوئی شک. اب اگر مساجد بھی آپ کے سامنے ہیں, مدارس بھی آپ کے سامنے ہیں, حکومت ہے, یورپین کنٹریز پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہماری ویسے بدنامی ہو رہی ہے, اسلاموفوبیا, ناظرین ساری یورپین کنٹری اسلاموفوبیا کا شکار ہو چکی ہیں. ایسے میں ہماری یہ دینی تربیت کی جو دستگاہیں ہیں, درگاہیں ہیں, اگر اس کو اس طریقے سے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا تو شاہ جی اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ پہلا سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جو باقی درگاہیں موجود ہیں, اولیاء اللہ کے جو وہاں پہ دربار اور مزار موجود ہیں, ان پہ حاضری دینا, اس کا بتائیں کہ زائرین کے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ حاضری دینا کہاں تک, کس حیثیت میں حاضری دینا ضروری ہے؟ یہ بڑا قیمتی سوال, بڑا اہم ترین سوال ہے. یہ اکثر و بیشتر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری چیزوں کو شرک اور بدعت کے نام سے منسوب کرتے ہوئے درگاہوں کے بارے میں مترادف سوالات رکھتے ہیں, ابہام رکھتے ہیں. بڑا قیمتی سر آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے تو جی حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی قلندر کے مزار کے قریب ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے جس کی تمام تر توسیع کا کام حضرت سید علی رضا شاہ کاظمی جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ کروا رہے ہیں. اور ان کی زندگی کے بیچ میں ایک بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی صرف دین کے لیے وقف کر دی ہے, اور وہ مسجد سے مدرسہ اور مدرسے سے مزار اور مزار سے صرف گھر تک آتے ہیں. دنیا داری کے معاملات میں اب وہ اپنی زندگی کو تقریباً پیچھے چھوڑ چکے ہیں, اور ایک بہت بڑے مدرسے کا انعقاد انہوں نے کیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اللہ کامیاب کرے کہ بحیثیت سادات انہوں نے جو یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. اصل منصب بھی آل بیت کا یہی ہے کہ دین اور دین کی تدریس اور اس کے فروغ کے لیے ہم آگے جائیں, نہ بلکہ ہم سوسائٹیز بنائیں, ہم گاڑیاں رکھیں, ہم گارڈز رکھیں, ہم گن مین رکھیں. ہمیں ایسا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے تو عاجزی کی, امانت داری کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ بیٹھنے کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے کہ جن کے ہم پڑپوتے کہلا رہے ہیں انہوں نے دین کے لیے کیا 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 اور ان کے اجداد نے کیا کیا, ہمیں کم سے کم اس قابل ضرور ہونا چاہیے. تو یہ جو ظاہرین کا ایک سوال ہے حضور, میں اس میں گزارش کرتا چلوں, میں نے مختلف پاکستان کے مزارات پہ حاضری دی, ان کے سجادہ نشین اولیاء کرام کے مزاروں پہ میں جا کے ان سے ملتا رہا. میں گزارش کروں گا آپ عوام سے بھی
کہ کم سے کم جب آپ مزاروں پہ جائیں، درباروں اور درگاہوں پہ تشریف لے کے جائیں تو آپ لوگ باشعور عوام ہیں اور آپ ہر اچھے اور برے فعل کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں. جی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس مزار کے اوپر جو نگران ہے، متولی ہے، گدی نشین ہے یا کوئی سجادہ نشین ہے، کیا وہ دین کے پابند ہیں؟ کیا ان کے اندر دینی تعلیمات کا اثر ہے؟ جی. اس کے بعد وہ اپنے عقیدت کا، اپنے احترام کا اظہار کریں تاکہ بہروپی پیر، اب جس طرح یہ نوید ہے، نوید اللہ سنوش بڑے پیر، جی. اب شاید کہ اس بچے کے پاس اب تک میٹرک سے ابو دین اس کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، جی. دینی تعلیمات میں حالات کچھ اس طرح کے ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی بندہ بھی ان سے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کریمہ کا ترجمہ پوچھ لیں تو وہ آپ کو اس کا ترجمہ جواب سے نہ دے سکیں. جی. اسی طرح سامعین میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، کسی جگہ ہم نے آج دن تک اس کو نہیں دیکھا بچے کو کہ وہ کسی جگہ پہ جا کر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں یا جنازہ جا کے پڑھا رہے ہوں جو کہ منصب تھا ہمارے گھر کا. تو یہ میری گزارش ہے آپ عوام سے بھی کہ جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں وہ دربار کے حالات کو دیکھیں. صاحب مزار سے تو استغفر اللہ معاذ اللہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، پر جو وہاں لوگ متولی یا جو گدی نشین یا سجادہ نشین بیٹھے ہیں ان کو ضرور دیکھیں کہ کیا وہ دین اور صوم و صلوات کے پابند ہیں، کیا وہ شریعت محمدی کے پابند ہیں، کیا وہ رہبر اور رہنما بننے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ان کا اس حد تک کردار ہے کہ وہ جس درگاہ سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں اس کا وسیلہ بن سکیں. اب ایک شخص خود اس قابل نہ ہو اور آپ جا کے اس کو احترام میں جھک جائیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہونا ہے جس طرح نوید الحسن نے لوگوں کو درگاہ پہ لوٹا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی. حضرت سید بابا لال شاہ کے احترام اور ان کی عقیدت کے نام پر سوسائٹیز لانچ کی، سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ پھر اپنی لائف کو ایک بڑا وی آئی پی شخصیت نمایاں کرنے کی کوشش کی. ہم ایک فقیر کی اولاد ہیں، ہم ایک درویش کی اولاد ہیں، ہمیں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ زیب دیتی ہے اور نہ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے. جی سر. شاہ جی آپ نے بڑا مدلل اور جامع اپنی طرف سے اپنے عقیدت مندوں کو اور ہمارے ناظرین کو واضح پیغام دیا ہے. میرا جنرل 2 سوال، ہم زیادہ ٹائم نہیں لے سکیں گے، 2 سوال جنرل سے ہیں. ایک سوال تو میرا جو آپ سے پہلے ڈسکس ہو رہا تھا، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ معاشرے میں بطور جرنلسٹ 2 دہائیوں سے یہاں پہ اسلام آباد میں کام کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ پیر کہلانا تو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن پیر کے کرائٹیریے پہ، ولی اللہ کے دوست کے کرائٹیریے پہ پورا اترنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ہر انسان میں اس کا اپنا ضمیر ایک پیر ہے. اگر وہ اس کی مانے، اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے طریقوں کی، سنتوں پہ عمل کرے تو وہ خود سے ایک بڑا پیر ہے. لیکن شاہ جی آپ یہ بتائیں کہ جو درگاہیں ہیں، مدارس ہیں، ان میں تربیت کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جس طریقے سے ان کی طرف سے دین کی خدمت ہونی چاہیے تھی، کیا ہو پا رہی ہے؟ نہیں، بڑا پیاری بات ہے جی. یہ اگر نہیں ہو پا رہی شاہ جی تو ہم جو عام لوگ ہیں، جو شہری، سادہ شہری، وہ تو شاید کم جواب دہ ہوں گے. آپ لوگ جو وارثوں میں سے ہیں، اللہ کے ولی کے وارثوں میں سے ہیں، آپ کو زیادہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس تربیت کے کام کو کیوں نہیں بڑھاوا دیا؟ اس پہ عوام کو اور اپنے عزم کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ جب اللہ کے حضور پیش ہوں اور اپنے دادا جی کو جواب دہ ہوں تو آپ بتا سکیں کہ میں نے آپ کی طرف سے جو دین کی خدمت کا تسلسل تھا اسے رکنے نہیں دیا، جاری رکھا تھا. حضور گزارش ہے جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں پورے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، بر صغیر کی آپ بات کر لیں تو جو بڑے مزارات ہیں جس طرح بابا جی ہیں، بابا لال بادشاہ، اس طرح لال شہباز قلندر کا ایک مزار ہو گیا، یا آپ چیدہ اولیاء کرام کے نام لے لیں، آپ خواجہ سر غریب نواز کے دربار کا نام لے لیں، درگاہ کا نام لے لیں، آپ اجمیر شریف، کلیر شریف کا نام لے لیں، اسی طرح آپ شاہ شمس تبریز کا نام لے لیں، تو ان مزارات کے قریب آپ نے دیکھا ہوگا فروغ دین کے لیے مدرسے قائم ہیں جی، اور مدرسے قائم ہونے چاہیے جی. اور ان میں دین کے فروغ اور تدریس کے لیے اور اولیاء اکرام کی زندگی کیسے اور کیوں گزری اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، تو اس کا ایک میسیج ہر مزار پہ ہونا چاہیے جی. میرا تمام سجادہ نشین جتنے بھی اولیاء کرام کے موجود ہیں بھی ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کم سے کم اس درگاہ کے قریب اپنا ایک مدرسہ قائم کریں جس میں لوگوں کو دین کی بات کریں، کسی فرقے کی بات نہ کریں. کوئی کسی بھی فرقے سے ہو سکتا ہے، پر کم سے کم اس درگاہ سے دین کا میسیج جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ ہم ایک درگاہ پہ گئے تھے تو ہمیں وہاں دین کے بارے میں سمجھایا گیا ہے.
اولاد رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے, حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے, نہ بلکہ وہ لوگ وہاں جائیں اور نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ معاذ اللہ ان کو کسی بھی قسم کی روک ٹوک ہی نہ, اور نہ آگے پیر کی حالت ہو اور نہ مرید کی حالت ہو, اور وہی نازیبا نشاور چیزیں اور مرید وہاں پڑھیں اور پیر وہاں پڑھیں, تو یہ کون سی پیری مریدی ہے حضور؟ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے. تو میری تو ایک صرف رائے ہے اور تجویز ہے, اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا تمام اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو لوگ اس وقت فائز ہیں کہ وہ کم سے کم اولیاء اللہ کے مزاروں کے قریب تدریس کے لیے اور دین کے لیے مدارس کا قائم کریں, مسجد کا قائم رکھیں, اور کم سے کم اس کے اندر خود کوشش کریں کہ وہ اپنے ضمیر کو اس حد تک صاف رکھیں کہ اس کے پیش امام ہوں اور لوگوں کو اپنے گھرانے کے بارے میں تدریس کر سکیں, تاکہ جو لوگ ظاہرین دربار پہ آتے ہیں, حضور آپ نے غور کیا ہو, وہ اکثر و بیشتر آ کے مزاروں پہ چادر چڑھانے کے بعد سجدہ کر لیتے ہیں, مطلب وہ چومنے کے لیے اپنے عقیدت کو, وہ ان کے اندر جو عقیدت ہوتی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ درگاہ کو چومنے کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کر دیتے ہیں. اب جبکہ سجدہ جو ہے وہ صرف میرے اللہ کا ہے, اللہ کا سجدہ. اگر آپ تاریخ کی کتاب کو کسی بھی صفحے کو, ہم تو بڑے ناعمر ہیں جیسا کہ ہم نے سنا اور پڑھا بھی, ہم سے پیچھے صحابہ کرام سے لے کر امام و اولیاء تک اور پھر خانوادہ اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ تک سب کی ایک ہی بات تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ وہ ہے. بالکل ایسے. اس میں آپ نے شاید وہ نصیری والا بھی قصہ سنا ہو کہ نصیری کا قصہ کیا تھا, اور وہاں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی سجدے میں بات سمجھائی ہے کہ میں علی کا سجدہ اس اللہ کو ہے, اللہ وہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح اولاد رسول, صحابہ کرام, تبع و تابعین نے ایک ہی تدریس دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سجدہ صرف میرے اللہ کا ہے. تو میری گزارش ہے کہ کم سے کم اگر ہم وہاں مدارس بنائیں گے, مسجدیں بنائیں گے, تو ان خوبصورت جو چاہنے والے عقیدت مند ہیں جو کہ بیوقوفی کا شکار ہیں, وہ جب درگاہ پہ حاضر ہوں تو ان سے ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ چومو ضرور, سجدہ مت کرو. آپ جس صاحب مزار کو سجدہ کر رہے ہو وہ بھی گناہ کے متقی, اور آپ نے جو سجدہ کیا آپ بھی گناہ کے متقی. اسی طرح حضور جس وقت دربار پہ, اب آپ سے کیونکہ آپ ہر چیز کے روح رواں کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار پہ جس وقت جاتے ہیں تو وہاں کے جو سجادہ نشین یا پیر حضرات ہوتے ہیں ان کو بڑے عمر رسیدہ لوگ جھک کے مل رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی, جبکہ وہ بڑے با ریچ لوگ ہوتے ہیں اور عمر میں شاید وہ ان کے دادا اور پردادا کی عمر کے برابر, اور ان کو جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. اب اس عقیدت مند کا اور عمر کا جو آپ حصہ دیکھ لیں, وہ اگر جھک رہے ہیں تو وہ صرف جھک رہے ہیں اس اولیاء اللہ کی عقیدت میں اور اس گھرانے کی عقیدت میں جو کہ رسول کا گھر ہے, منسوب اہل بیت ہے. وہ قطعی طور پہ میرے نویت یا ہمارے کزن یا ہمارے کسی گھر کے بڑے بھائی یا باقی جو ہمارے انکل موجود ہیں, ہمارے کردار کے لیے وہ عقیدت مند ہمیں جھک کے نہیں ملتے, وہ اللہ کے اس ولی کی خوشنودی کے لیے ہمیں جھک کے ملتے ہیں. بالکل ایسے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں, کیا ہماری اتنی اس قابلیت ہے کہ یہ شخص ہمیں جھک کے مل رہے ہیں. تو حضور آپ سب عقیدت مند سے گزارش ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے جب بھی مزارات پہ جائیں, کم سے کم آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ صاحب علم ہیں, کیا وہ صاحب دین ہیں, کیا وہ صاحب شعور ہیں. اگر حضور ایسا نہیں ہے تو آپ ان کے علاقوں میں جس بھی مزار پہ جائیں, ارد گرد کے جو لوگ وہاں کے ہوتے ہیں وہ اس گھر کی بات کو بہتر سمجھتے ہیں, ان سے پوچھ لیں تاکہ آپ کی عقیدتوں سے یہ بہروپیے لوگ آ کر کھیل نہ سکیں, آپ کے جذبات سے نہ کھیل سکیں, آپ کی عقیدت سے نہ کھیل سکیں, اور نہ بلکہ وہ اولاد آگے فروغ دے گھر کو اور گھر کی عزتوں کو. ایسے بچے, اب نوید الحسن جیسے بچے جو ہیں یہ تذلیل اہل بیت بھی ہیں, تذلیل دین بھی ہیں, جو کہ لوگوں کی عقیدت کو, لوگوں کے احترام کو اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. شاہ جی میرے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے, 1-1.5 منٹ کے لیے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. میں نے یہ سوال پہلے بھی ڈسکس کیا ہے شاہ جی سے, اور شاہ جی کا جواب میں اس سے مطمئن ہوا. ناظرین میں ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے شاہ جی سے پوچھوں گا کہ شاہ جی میرا تعلق خود مری سے ہے, آپ ماشاءاللہ ہم دونوں ایک ہم پہ مٹی کا بھی فرض ہے. بے شک میں اور آپ دونوں قطن نہیں چاہیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں کسی ایسی بدعتی کام, کسی ایسے برائی میں پڑیں کہ جو ہمارے بڑوں میں نہیں موجود تھی. ہم آج کل کے دورانیے میں آپ کے ہاں آپ کا وہاں پہ عرس جو ہوتا ہے اس دورانیے میں وہاں پہ جائیں تو ایک شکایت بڑی شدید ملتی ہے کہ وہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ مختلف قسم کے نشے استعمال کرتے ہیں. شاہ جی اس پہ اپنا موقف کیا رکھتے ہیں, یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ درگاہ میں نشے کی حالت میں آنا کیسا ہے اور درگاہ
کہ جو وہاں پہ جانشین ہیں وہ نشے کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ شاہ جی سے حضور ایک میں نہیں، میرے گھر سے منسوب سید علی رضا شاہ کاظمی ہو گئی، یا ہمارے جو انکل چچا زاد بھائی ہو گئے، میں ان کو بھی بیچ میں شامل حال رکھوں گا. گویا کہ گھر میں کوئی ایک شخص، ہر بندہ ایک جیسا 5 انگلیوں جیسا برابر تو نہیں ہوتا، ہر گھر میں فرق ہوتا ہے. پر اس میں کوئی دوسرا موقف اولاد بابا لال شاہ کا نہ ہے کہ سب سے پہلے درگاہ پہ آنے والے جتنے ظاہرین و عقیدت مندان ہیں، یہ ایک میرا پیغام توجہ سے سنیں اور اس کو آگے بھیجوائیں کہ کم سے کم اگر آپ درگاہ پہ آتے ہیں اور آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کسی نشے کے اندر شکار ہیں یا کسی نشے کا آپ شکار ہو چکے ہیں، آپ خدا را دربار پہ مت آئیں. نہ ہمیں آپ کی اس عقیدت کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ عقیدت ہے، اور نہ وہ ہمارے گھرانے کا احترام ہے. آپ جیسے لوگ، جو چند لوگ نشے میں بالکل مطلع ہوتے ہیں اور ان کو اپنا ہوش تک نہیں ہوتا، وہ درگاہوں پہ آ کر باعث ندامت، باعث شرمندگی اور آنے والی نسل کی تباہی کا سبب پیدا ہوتے ہیں. تو میرا آپ تمام زائرین بابا لال بادشاہ سرکار بیابانی سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو نشہ یا آپ کے اندر عیب موجود ہے تو خدا را آپ اپنے گھروں میں قائم رہیں. ہمیں آپ کی کسی عقیدت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اولیاء اللہ کو آپ جیسے بندے کی عقیدت چاہیے جس کا اپنی صف ہی درست نہ ہو. وہ کسی کی صف کیا درست کر سکتا ہے؟ تو کم سے کم درگاہوں پہ آپ آئیں، بابا لال شاہ کی درگاہ پہ ضرور آئیں، پر اپنے ضمیر اور قلب کو صاف کر کر آئیں. کیونکہ کسی بھی قسم کا نشہ اور شیطانی فعل جو کہ ابتر فعل شمار کیا جاتا ہے، وہ نہ اللہ کا ولی آپ کی حاضری کو قبول کرے گا، نہ ہم اولاد اس کا سبب اور وسیلہ بن سکتے ہیں، اور نہ ہی معاشرہ اس کو تسلیم کر سکتا ہے. یہ الٹا درباروں پر آ کر اس طرح کے نشاور کام کرنا، چرسیں پینا، اکثر اور بیشتر میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ جی یہ فقیری بوٹی ہے. چرس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. مجھے کوئی پورے پاکستان سے لا کر یہ ثابت کر دے کہ کس فقیر نے چرس کی بوٹی کی روایت رکھی. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ سائنس علی سرکار چڑھاوا چڑھا کرتا تھا چرس کا. تو یوں تو جلیاری موزم شاہ سرکار کے مزار پہ جب وہ شراب پیش کی گئی تو آپ کی خوشنود محمد و آل محمد اس حد تک تھی کہ اس شراب کو بھی اللہ کے ولی نے عبادت رب میں دودھ بنا دیا. تو آپ یہ کبھی مثال مت دیں کہ یہ فقیری بوٹی ہے. کسی اولیاء کرام نے بر صغیر کے اندر چرس یا شراب کے لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور نہ ہی اس سے کسی فقیر کی کوئی منسوبیت ہے، اور نہ ہی کوئی اولیاء اللہ ان کاموں کی آپ کو دین میں اجازت دیتا ہے. جی. تو آخری چھوٹی سی بات کہ میری صرف گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ دربار پہ آئیں، ضرور آئیں. ایک تو آنکھیں کھول کر آئیں کہ کیا شریعت صوم و صلوات کے ہم لوگ پابند ہیں. اگر نہیں ہے تو صرف آپ اولیاء اللہ تک آئیں، وہیں اپنی حاضری دیں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. دوسرا، دربار پہ جب تشریف لائیں، وہ چند لوگ جو نشے کے اندر شمار اپنی زندگی کو رکھ کر بیٹھے ہیں، خدا را وہ ہمارے گھر میں مت آئیں، ہمیں بھی گناہ گار مت کریں، اور باروز محشر ہمارے دادا کے آگے ہمیں شرمندہ بھی مت کریں. بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ شاہ جی. ناظرین، ہم آج کی ڈسکشن کو یہاں پہ کلوز کریں گے. جانے سے پہلے میں اس فورم سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ضرور چھوڑ کے جانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنے نیک اعمال کے سبب اللہ کے دوست ہوتے ہیں. وہ نہ تو پیسے والے ہوتے ہیں تو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، نہ وہ کوئی نشوئی ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی ہماری تعلیمات میں، نبی پاک کی سنتوں میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نشے میں ہوں تو مصلے پہ کھڑے ہو جائیں، مسجد میں داخل ہو جائیں. جیسے یہاں پہ مساجد کا احترام ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے دوستوں کے مزارات کا احترام بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ کہ آپ 100 دفعہ اللہ کے دوستوں کی تلاش میں نکلیں، ان کے دروازوں پہ جائیں، درگاہوں پہ جائیں، مزارات پہ جائیں، بے شک جائیں، لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ شریعت محمدی کی خلاف ورزی ہو، جہاں پہ نبی پاک کی سنتوں پہ عمل نہ ہو، وہ کبھی بھی رائٹ پیر نہیں ہوگا. وہ ڈبہ پیر کہلایا جا سکتا ہے، وہ نوسر باز کہلایا جا سکتا ہے. وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسا آج اس پروگرام میں ڈسکس ہوا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. والسلام.